یہ کیسے اسیسمنٹ کی جائے گی کہ میری اسکن جو ہے وہ کس ٹائپ کی ہے؟ ایک عام بندہ کیسے اسیس کر سکتا ہے؟ اچھا بیسکلی آپ اپنی اسکن کو تو خود ہی اسیس کر لیتے ہیں, آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری اسکن از ٹورڈز آئلی اور ٹورڈز ڈرائینس. آئلی اسکن کے سمٹمز یہ کہ صبح اٹھتے ہیں کافی سارا آئلس فیس پہ آیا ہوا ہوتا ہے, ان کے جنرلی پورز بھی انلارج ہوتے ہیں, بلیک ہیڈ زیادہ ہوتے ہیں, اسکن کے اوپر اکثر ایکنی بھی ان کی زیادہ نکل آتی ہے. ڈرائی اسکن, فلیکی ڈرائینس, ایون ونٹرز میں تو ان کے کلیئرلی سمٹمز ہو جاتے ہیں کہ ناک کے ارد گرد یا لپس کے ارد گرد بہت زیادہ ایکسٹرا ڈرائنس آ جاتے ہیں, وچ مینز یور اسکن از ٹورڈ ڈرائنس. اور خاص طور پہ جب وہ موڈ ہوتے ہیں دے ہیو ٹو یوز اے موئسچرائزر. اور ڈرائی اسکن کے نقصان یہ ہیں کہ ڈرائی اسکن کے لوگوں کے اوپر رنکلنگ زیادہ ارلی اسٹارٹ ہو جاتی ہے, رنکل زیادہ پڑتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کچھ ٹریٹمنٹس کی. مجھے بتائیں PRP کیا چیز ہے, اور عام جنرل ویورز کو شاید اس کے بارے میں اتنا زیادہ نالج نہیں ہوگا, مجھے اس کا بیسک سے بتائیں, اور اس کی یوزیج کیا ہے اور کہاں کس ایریاز کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے آپ یہ PRP یوز کرتے ہیں؟ اوکے, PRP basically one of the very popular treatments nowadays. PRP is abbreviation for platelet rich plasma, جو آپ کے بلڈ سے ہم ڈرائیو کرتے ہیں. اچھا. So جب PRP کا ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے, we take some blood, اس کو ایک مشین میں سینٹریفیوگ کر کے جو پلیٹلیٹ رچ پلازما اس کو سیپریٹ کرتے ہیں, اب وہ واپس آپ کے اسکن کے اندر ہم انجیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کے بالوں کے اوپر بھی ہم کر سکتے ہیں, آپ کے فیس پہ بھی کر سکتے ہیں. ایون میں تو انڈر آئی بھی بہت سے پیشنٹس کا انجیکٹ کرتی ہوں. اٹ گیوز اسکن ریجوینیشن, جو آپ کی اسکن ڈل اور اسکن کے سیلز جو تھوڑے سے کیا کہتے ہیں ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, ان کو ری ایکٹیویٹ کرتا ہے, ان کو ریجوینیٹ کرتا ہے, ریفریش کر دیتا ہے, تو اسکن کے اندر کولیجن کی پروڈکشن دوبارہ سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. سو دس از اے کیا کہتے ہیں اسکن کو ریوائٹلائز اور بالوں کو ریوائٹلائز کرنے کے لیے پروسیجر ہے. صحیح. تو ہیئر گروتھ کو پروموٹ کرتا ہے. عام جو ایک شخص ہے اس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ مجھے PRP کی ضرورت پڑ گئی ہے یا یہ لازمی ہو گیا میرے لیے؟ اچھا, زیادہ تر فار مین ارلی سائنس کو لگتا ہے کہ میرے بال اب تھوڑے تھوڑے گرنا شروع ہو گئے ہیں, تو پھر ہم کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ ہیئر PRP سے اسٹارٹ کروائیں. دین وی ایڈ ایکسٹرا ہیئر گروتھ سیرمس بھی اس کے ساتھ انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. اب تو ایکزوزومس آ گئے ہیں, وہ بھی ایک PRP کے ساتھ جب ایڈ کروا کے ہیئرس کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں تو وہ ہیئر گروتھ کو پروموٹ کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم اسکن کے اوپر کرتے ہیں, کسی اسکن بہت ڈیل ہے, پگمنٹیشنز ہیں, خاص طور پہ ایکنی کے بعد تھوڑی سی پگمنٹیشن رہ گئی ہے, تو جب ہم PRP اس کے اوپر کرتے ہیں تو اس سے بڑا اچھا رزلٹ آتا ہے. اسکن فریش ہو جاتی ہے, ٹائٹ ہو جاتی ہے, کولیجن بنتی ہے. سو ایکچولی اسٹارٹس ٹو ہیل یور اسکن. صحیح. اب جس نے سیرم کا ذکر کیا آپ نے, بہت سارے سیرمز ہیں جو وائٹامنس کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو. کیا ایسی کچھ یہ وہ وائٹامنس ایسے وائٹامنس ہیں جو ہم مطلب انٹیک نہیں کر سکتے, آئی مین کسی فروٹ میں یا کسی اور جگہ نہیں ہے, جو ہمیں اپلائی ہی کرنے پڑتے ہیں سیرمس کے لیے؟ اگر آپ کی فروٹ انٹیک اور ملٹی وائٹامن انٹیک ڈیلی روٹین میں بہت اچھی, وچ از ویری ریئر ناؤ اڈیز, that's really good. لیکن اس کو ویسے میں نے نوٹ کیا کہ اتنا پاسبل نہیں ایون فار مائی سیلف کہ ہم سارے ہی وائٹامنس ڈیلی لیں, کچھ وائٹامنس ہماری باڈی میں اسٹور نہیں ہوتے. سو وی ہیو ٹو ٹیک دم ڈیلی, either in the form of fresh fruits and vegetables or either in the form of supplements, which I do not see very commonly around. No one is regular about them. So پھر ہم نے انہوں نے سیرمز انٹروڈیوس کروا دیے ہیں for skin care. Every vitamin has their own benefits. ٹھیک ہے, جیسے وائٹامن A جو ہے it has anti wrinkle properties, اینٹی پگمنٹیشن پراپرٹیز, اور آپ کے ایکنی کو بھی ساتھ وہ کنٹرول کرتا ہے. وائٹامن C اگین از گڈ فار اسکن برائٹننگ, ٹھیک ہے, اور اسکن ٹائٹننگ کے لیے اچھا ہے. وائٹامن E از آلسو اگین ایک تو اسکن کو موئسچرائز کرتا ہے, مطلب موئسچرائز کرتا ہے اسکن کو, اور پلس اسکن کے اندر جو کیا کہتے ہیں اینٹی رنکلنگ اس کو بھی ریڈیوس کرتا ہے. صحیح. سو کون سے ایسے وائٹامنز ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ تو اسٹور نہیں ہوئے اور ہمیں وائی سے لینے ہی لینے ہیں, تو ہم وہ ارلی ایج میں بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں؟ وائٹامن C اسٹارٹ ایز سون ایز پاسبل. لائک ارلی جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں ان کو ارلی ایکنی کے جو ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں, تو آئی وڈ سجیسٹ کہ وہ اپنے وائٹامن C انٹیک ڈیلی رکھیں. کھا سکتے ہیں تو کھا لیں, اب تو CSE 1000 کی فارم میں آتے ہیں وائٹامن C. They can take that daily. اسکول یا کالج جاتے ہوئے after washing their face in the morning they can apply some vitamin C followed by sunscreen and they can go out. تو اس سے ارلی اسکن کیئر ان کی اسٹارٹ ہو سکتی ہے. اچھا, سیرمس کو اپلائی کرنے کی کوئی خاص, جیسے آپ نے بتایا کوئی ایج نہیں ہے ایسا کہ جس اس ایج میں یہ سیرم اپلائی کریں؟ ہاں, کوئی ٹائمنگ بھی ہے کہ جیسے ریٹینول جو ہے
وائٹامن اے ڈیریویٹو, وہ آئی وڈ سجیسٹ کہ تھوڑی لیٹ تو نہیں, مطلب آفٹر 30 اسٹارٹ کیا جائے, بیکاز اس کی اینٹی رنکل پراپرٹیز ہیں, وہ اتنی ینگ ایج میں ضرورت نہیں ہوتی انٹل انلیس یو ہیو ایکنی. ایکنی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں تو پھر ہم ٹیٹینوئن یا وائٹامن اے ڈیریویٹو کریم بچوں کو دیتے ہیں. لیکن آفٹر 35 آئی وڈ سجیسٹ کہ اپنی اسکن کیئر روٹین میں آپ وائٹامن اے ڈیریویٹو ریٹینول کی فارم میں یا ٹیٹینوئن کی فارم میں آپ ایڈ کرنا شروع کر دیں, اف یو وانٹ ٹو اسٹے رنکل فری فار لانگر پیریڈ آف ٹائم. تو اس کی اپلیکیشنز کا کوئی ٹائمنگ بھی ہے؟ آئی مین صبح کرنا ہے, رات. ہاں, یہ آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا ہے. جیسے وائٹامن سی از سجیسٹڈ کہ موسٹلی آپ وہ دن کے ٹائم استعمال کیا کریں, اور ریٹینول یا ٹیٹینوئن آئی وڈ سجیسٹ وہ آپ رات کو کیا کریں, کیونکہ ٹیٹینوئن میکس یور اسکن لٹل سینسٹیو. جب آپ وہ یوز کرتے ہیں وہ بیسکلی آپ کی اوپر کی پرانی اسکن کو نکال کے نیچے سے نئی بیبی اسکن نکال رہی ہوتی ہے, اور بیبی اسکن از ویری ویری سینسٹیو. جب آپ دھوپ میں جاتے ہیں وہ فوراً برن ہوتی ہے, فوراً اس پہ نیگیٹو افیکٹ آتے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں وہ رات کو لگائیں اور دن کے اوپر سن بلاک لگا کے پھر آپ باہر نکلیں. سو ریٹینول رات کو, وائٹامن سی یو کین یوز ان دا ڈے, وائٹامن ای بوتھ ڈے اینڈ نائٹ, بلکہ وائٹامن ای اور ریٹینول کو آپ آلٹرنیٹ ڈیز پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں. اچھا, ہائلورونک ایسڈ جو ہے اس کا کیا یوزیج ہے اور یہ کتنا ضروری ہے؟ ہائلورونک ایسڈ بیسکلی سب سے پہلے آپ کی اسکن کو موئسچرائز کرتا ہے, بیکاز اٹ اٹریکٹس لاٹس آف واٹر, تو اٹس فار اسکن موئسچرائزنگ. اچھا, ہاں, اگر آپ کی اسکن میں ڈرائنیس ہے دین ہائلورونک ایسڈ سیرم از سوٹیبل سیرم فار یو. صحیح. اچھا, جیسا آپ نے بات کی آپ نے کہ آج ویسے ویدر چینج ہونے والا بھی ہے, اس میں سن بلاک بہت ضروری ہے. یس, ویری امپورٹنٹ. بہت سارے لوگوں کی شکایت یہ ہے کہ سن بلاک سے ہمارا تھوڑا ڈارک کمپلیکشن بننا شروع ہو جاتے ہیں. ڈارک مے بی کچھ سن بلاک کے ڈفرینٹ ٹیکسچر ہوتے ہیں نا, کچھ اسکن کے اوپر ایک وائٹ ہیو کاز کرتے ہیں, کچھ تھوڑے سے آئلی ہوتے ہیں, مے بی اس لیے وہ کہہ رہے ہیں. اور ڈارک میں سے آئی ڈاؤٹ کہ سن بلاک سے آپ ڈارک لگتے ہیں. اچھا, اب تو ڈفرینٹ ٹائپ کے سن بلاکس آ گئے ہیں, ٹنٹڈ سن بلاک آ گئے ہیں جس میں ہلکی سی پگمنٹیشن ہوتی ہے, آپ وہ لگا سکتے ہیں, بلکہ انفیکٹ یو ول اسٹارٹ لکنگ ایون مور فیئر. سن بلاک کے بارے میں ایک چیز میں کہنا چاہوں گی کہ ہماری پاکستان کی ہیٹ اور گرمی کو دیکھتے ہوئے میک شیور ٹو بائی سن بلاک مور دین SPF 50+, 80+, 100+. اس سے کم والا جو ہے نا اس کا اتنا کوئی خاص بینیفٹ نہیں ہے. تو جتنا ہائی SPF اتنی دیر تک سن بلاک کام کرتا رہے گا اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. خاص طور پہ جو باہر کام کرتے ہیں لوگ, پیپل ہو ٹریول آؤٹ سائڈ, دے شوڈ یوز SPF 80+ والے سن بلاک یوز کریں.